أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں۔ آج قصور والوں نے قرآن کے تحفظ کے لیے ریلی نکال کر یہ بتا دیا ہے کہ اگر ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھنا جانتے ہیں تو اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ ریلیاں یہ سب کچھ اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے بڑے کان کھول کے گل سننی، گل لمبی چوڑی کوئی نہیں۔ 2023 آ چکا ہے، الیکشن بھی آ چکے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے بابا جی فرمانا دل دے ہاتھ رکھ دے سچ سچ دس، دل دے ہاتھ رکھنا ہے تے سچ سچ دسنا ہے کہ ہن 2023 دے اندر اسی حضور دے نظام نال کھڑے ہونا ہے، حضور دے دین نال کھڑے ہونا ہے یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا ہے۔ بس اب 2023 کا الیکشن پاکستانی عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کہ وہ کفر کے نظام کے معاونین کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حضور کے دین کے مددگاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب ان مولویوں نے بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کفر کے نظام کے مددگاروں کے ساتھ اور ان کے لانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا حضور کے غلام اور حضور کے پیروکاروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کے پاس کوئی تیسری راہ نہیں بچی، باتیں بہت ہیں، اب وقت آ چکا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ نے خطبہ دیا تھا اس کا میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور امام حسین کی زبانی تمام لوگوں کو مخاطب کروں گا۔ بات بہت ہو چکی ہے، بابا جی نے باتیں بڑی بیان کر چکی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر قانون قرآن کا چلے اور بات رسول اللہ کی عزت کی ہو ڈنگے کی چوٹ پر، تو پھر آپ لوگوں کو مور کرین پر لگانی پڑے گی۔ آپ چاہتے ہیں کہ ڈنمارک کے ساتھ بات یوں نہیں اینج کر کے ہوئے کہ پھر گانے اور کرین پہ مور لانی، نعرہ توڑے کو لوانا لیکن گل سنو کرین پہ مور لانی ہو۔ آج تو اپنے جتنے بھی توڑے کوئی ذمہ دار قصور دے ہیں کوئی بھی ہوئے اپنے ذاتی سارے اختلافات کو بلا کے حضور کے نظام سے کٹھے ہو جاؤ گے۔ ہون اسی گلی گلی آج تو بعد اے آغاز ہو جاوے، گلی گلی ساڑے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے، گلی گلی محلے محلے ہون ایک ہی نعرے دی آواز آنی چاہیے دی کہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ بھائی جیڑا چاہتا قرآن جلانا کے دنال انہوں جلایا جاوے، جنہیں قرآن جلائے انہیں نال گھر نہ لمحہ پایا جاوے تو پھر وہ حضور دے نظام مقصد دن رات محنت کرے گا۔ جیڑا چاہتا کہ ہائی لینڈ دستور کو لوگ بدلہ لیا جاوے وہ حضور دے نظام مقصد دن رات محنت کرے گا۔ جیڑا چاہتا کہ فرانسی صدر نو واجب الدین قتل کیتا جاوے اپنے ہاتھ نال، پاکستان دا وزیر اعظم قتل کرے وہ حضور دے نظام واسطے محنت کرے گا۔ جیڑا چاہتا کشمیر دی بچیاں دے سر تے ہاتھ رکھیا جاوے ان 2023 دے اندر حضور دے دین واسطے دن رات محنت کرے گا۔ جیڑا چاہتا بیت المقدس سے ممبر ہوتے کھڑے ہو کے پھر اسی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لائیے اور پھر ان دن رات الیکشن تک ساری چیزوں کو بلا کے حضور دے نظام واسطے محنت کرے گا۔ اے یاد رکھنا تسی حضور دے نظام واسطے سارے لوگوں واسطے جڑے ادھر کوئی دائیں بائیں سن بھی رہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ حسینیت لنگر کھانے کا نام نہیں ہے، ہاں حسینیت سبیلہ لانے کا نام نہیں ہے۔ امام حسین سے پوچھو کہ امام حسین کربلا میں آئے کیوں تھے؟ امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا من رأى منکم سلطانا جائرا، فرمایا جو تم دیکھو ایسا تم زمانہ پاؤ ایسے حکمران کا جو ظالم ہو،
فرمایا جو شخص تم میں ایسے حکمران کا زمانہ پائے جو شخص ظالم و مستحلا لحرم اللہ، وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جان رہا ہو، ناقصا لعہد اللہ، اور اللہ کے ساتھ عہد و امان کو کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ حضور کی غلامی چھڑ کے تے یار کی غلامی کرے. ہاں اے یاد رکھنا، ناقصا لعہد اللہ. امام حسین فرماتے کہ میرے نانے جان نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، مخالف لسنت رسول اللہ، فرمایا حضور کی سنت کی مخالفت کر رہا ہو. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یامن فی عباد اللہ بالاسم والعدوان، فرمایا وہ معاشرے کے اندر بہرا روی اور گناہ کو اور بے حیائی کو رواج دے رہا ہو. اور یار تسی انہوں لوگوں نال کھڑے ہونا جہاں اپنے دھیوں نوں نچانا، کیا انہوں لوگوں نال کھڑے ہونا جنہیں ختم نبوت دے ڈاکے مارے؟ کیا انہوں لوگوں نال کھڑے ہونا جنہیں ڈاکٹر عافیت صدیقی واپس لے کے آ سکے؟ کیا انہوں لوگوں نال کھڑے ہونا جنہیں گستاخان رسول نے باہر بھیجیا؟ یا انہوں لوگوں نال کھڑے ہونا جنہیں جناب مساجد و سپیکر اتارے؟ یا انہوں لوگوں نال کھڑے ہونا جنہیں انہیں سارے کے خلاف کھڑے ہو کر ایک ہی کیا کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے، ہاں نہ ہم سر جھکا کے جیے، قصور ہوئے کراچی ہوئے اسلام آباد ہوئے، ساڑھے تے ایک ہی نعرہ ہے کہ نہ ہم سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اسی ہوں الیکشن این آرام نے شریفت نہیں لڑنا، اسی ہوں بڑا سینہ تان کے الیکشن لڑنا ہے. ہاں اور جیڑا کوئی سامنے کھڑا ہے انہوں کہنا ہے بندہ پتر بن، تو کفر دے نظام واسطے کھڑے ہاں، میں اپنے حبیب دے دین واسطے کھڑے ہاں. تو بندہ پتر کھڑا ہوا تے کوئی آئی سے وہ دو نمبر نہیں کرنے دینی. بالکل اے سارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، انشاءاللہ اسی حضور دے دین نوں تخت تے لے کے آنا انشاءاللہ. امام حسین نے کی فرمایا کہ میرے نانے جان نے کی فرمایا کہ جڑا ایسا حکمران وچ چیزاں پائیاں جان کہ پھر کی کرنا؟ حجرے وچ وڑ کے بیٹھ جانا، قرآن دی عزت باری بھی نہیں بولے، میرے اتنے مرید ہیں، میرا فلان ہے، مولوی صاحب ممبر تے گل کوئی نہیں قرآن دی. میں کہا پھر اقبال نے صحیح کیا سی کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. امام حسین نے کی فرمایا؟ فرمایا فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول، فرمایا جب تم ایسے حکمران کا زمانہ پاؤ جس میں یہ چیزیں ہوں تو پھر میرے نانے جان نے کیا فرمایا تھا؟ اور حسین ابن علی آیا کیوں کربلا میں؟ فرمایا میرے نانے جان نے فرمایا تھا پھر تم نے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے اس ظالم کا ہاتھ روکنا ہے. اور الحمدللہ تحریک حسینیت کے مشن پر چلتے ہوئے آج ان ظالم حکمرانوں کے ہاتھ کو روک کر کھڑی ہے. کہ اب اور یہ بات میں ساتھ بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے اب پھر ان لوگوں کو اوپر لے کر آئے تو یاد رکھیے گا ان لوگوں نے معاہدے کر چکے ہیں کہ اب ہم نے 295 کے قانون کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارے پاس ثبوت آ چکے ہیں، ان لوگوں نے معاہدہ کر لیا ہوا ہے کہ اب جس کے میں اقتدار آئے گا وہ حضور کے قانون کو ختم کرے گا. تو یاد رکھیے گا گناہگار کے لیے معافی ہے، غدار کے لیے معافی نہیں ہے. اب گلی گلی جا کر پیغام دے دیں کہ امت غدار نہ بنے حضور کے دین کی. گناہگار تو حضور نے فرمایا میری شفاعت تو بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. آگے کیا فرمایا؟ آپ جو تماشا دیکھنے والے ہیں، جو نعرہ لوانے ہیں، جان تھوڑی چھوڑنی. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اب جو بندہ ان کے ساتھ ظالم حکمران کا زمانہ پائے اس کی چاپلوسیاں کرے، وہ کہنے کہ جناب یہ تو بڑا شریعت کا پاسدار ہے، جو بڑا ریاست مدینہ بنانے والا ہے، یہ تو بڑے جناب کمال کے لوگ ہیں. تو فرمایا کہ اللہ پھر کیا کرے گا جو ان ظالموں کے خلاف نہیں نکلے گا؟ تو فرمایا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا، فرمایا جہاں اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ جہاں اس ظالم کو داخل کرے گا ساتھ دینے والے کو بھی وہیں داخل کرے گا، اور جہاں ظالم کو داخل کرے گا تماشا دیکھنے والوں کو بھی وہیں داخل کرے گا. تحریک ان کے ساتھ نہیں داخل ہونا چاہتی، تحریک امام حسین کے ساتھ قیامت کے دن کھڑے ہونا چاہتی ہے اور خادم حسین کی سپہ سالاری میں کھڑا ہونا چاہتی ہے. تو پھر جو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پیے، اب الیکشن تک وہ حضور کے نظام کے لیے دن رات محنت کرے گا. آج کے بعد گلی گلی محلے محلے گزرتے ہیں، آنے جانے ایک ہی نعرہ ہونا چاہیے، آیا آیا. کوئی نعرہ لگے ہو کہ کی ہویا انہوں کہ اوہی تو ہے جو تم درد ہویا، آیا آیا. یار نعرہ دیں جنہوں نے کہ آج اس کمپین کا آغاز ہو جاوے. یہ تو چاہتے ہو کہ قرآن کوئی نہ چلاوے،
اور حضور دی عزت دے کوئی اپنی خلاف کوئی گل بھی نہ کھول سکے تو پھر تانوں حضور دے دین نو تختوں تے لے کے آنا پوسی. جڑا حضور دے دین واسطے ہن دن رات محنت کرے گا یہ یاد رکھنا مالک بڑے کریمن اتنے کریمن کہ حضرت ربیع بنت معوذ تسی حضور دے نظام واسطے محنت کرو گے نا کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہیں یہ سمجھن گے کہ اسی حضور دے دین واسطے محنت کریں گے مالک دینے نہیں. مالک کتنے کریمن حضرت ربیع بنت معوذ بچیاں سن حضور دی بارگاہ وچ طرح لے کے آئیاں تہاڈی زبان طرح ہی بول دیں گی طرح لے کے حضور دی بارگاہ وچ ایتھوں یاد رکھنا ہے جڑے کینڈیڈیٹ ساڈے تسی کارکنان حضور دے نظام واسطے محنت کرو گے اپنا مال سب کچھ خرچ کرو گے تے یاد رکھنا مالک بڑے کریمن اس تو اندازہ لا لینا تے پھر گھر جائے کہنا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈے واسطے کچھ کر بھی نہیں سکیا. نے جواباً جان لگے تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ. حضور نے مٹھ بھر کے نا سونے تے ہیرے تے جواہرات بھی دیتی تو پھر جان لگی ہے تو پھر حضور نے واپس بلا لے فرمایا ادھر آؤ. پھر حضور نے ایک مٹھ بھر کے ہیرے تے جواہرات تے سونے تے دیتیاں تو پھر اتنے کہنے لگا میں نے مجبور ہو گیا کہ کیوں تو آیا نظر تے کیوں بد نصیبہ. آج حضور دے دین واسطے محنت کرو. یاد رکھی جو پولیس اسٹیشن تے کھڑا ہوئے گا تے مور لان لگے گا تے یاد رکھی تینوں کوئی ویکھ رہا ہے نہیں ویکھ رہا میرے آقا تینوں ضرور ویکھ رہا ہے. ہاں بس اس دفعہ الیکشن تسی سارے کو لیے گل ہے یا حضور دے نظام نال کھڑے ہو جاؤ یا پھر کفر دے نظام نو تقویت دے دو. اور تیسری راہ کوئی نہیں. تیسری راہ منافقت دی ہے جیڑی جناب کفر نال بھی بیٹھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. ان سارے لٹن جلاؤ تے نعرہ لاؤ آج دین آیا تھا. اس چونک تو آغاز ہو جائے تے پورا قصور حضور دے دین دے نعرے نال گونجے تے جا کے ایجنسیاں تے مخبریاں کرن اے جڑے سارے ادارے بنن کوئی یاد نہیں. ہن قصور دے اندر کسی دی گل نہیں چلنی. ہن دا قصور اندر بلہ چلنا نہ تیر چلنا نہ شیر چلنا. ہن قصور دے اندر کریل چلے گی. بس دیکھو کون آیا. یاد سینے دا زور لاؤ نا. جڑا کوئی بیٹھا پل پلا جڑا کہنا یہ مولوی کا سیاست سے کیا تعلق ہے تو میں انہیں دسنا چاہوں گا کہ مولویوں کا ہی سیاست سے تعلق ہے. بس دیکھو کون آیا. دیکھو کون آیا. اس جذبے نہ نعرہ لاؤ کہ قصور دی ہن جی ہسٹری ہے وہ بدل جاوے. قصور والے ان کھڑے ہو جان کے یارو ہور لوگ سن جنہوں نے جناب 5,000 10,000 دے برادے نے ووٹ دیتا. ہن 75 سال ہو گئے اسی حضور دے دین دے غداراں نو ووٹ دیتا. ہن اسی رسول اللہ نال وفا کرنی. کیوں وفا کرنی کہ قبر جو حضور نے کام آنا کل حشر بھی حضور نے کام آنا پل صراط تے حضور نے کام آنا جامع کوثر تے حضور نے کام آنا میدان اعمال تے حضور نے کام آنا تے جنت وچ بھی حضور نے لے کے جانا. اس واسطے حضور دے نال وفا کرنی تے حضور دے دین نو تختوں تے لے کے آنا تے ہن نعرہ لانا. ایک قصور دی دھرتی بھی ہلے کہ یار محمد عربی دے غلام آئے سن تے آغاز ہو جاوے. ہن شرمانا نہیں. شرما والیاں ہور بڑیاں گلاں اے یاد رکھنا جے اج تسی حضور نال بے وفائی کیتی نا اگے اللہ دے بڑے عذاب آ رہے ہیں تے پھر یاد رکھنا جو حضور نال بے وفائی ہو گئی نا تے پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو وکے سن نا بازار مصر اندر تے پھر 8 سال 7 سال رب قاد لے کے آیا. جو بچہ بھی دودھ پیتا بچہ بھی جناب یوسف دے پیراں وچ وکیا نہیں سی نا رب نے قاد نہیں ہٹایا. او تے جناب یوسف امام الانبیاء کی بات تو ہے ہی نرالی.